السلام علیکم ایڈیٹر اینڈ لسنرس، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ رمز جنون کی ایپیسوڈ 94 کا پارٹ 2 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ سیاہ دیواروں والی حویلی میں پراسرار سے خاموشی کا راج تھا۔ ہر طرف اوس پڑی تھی، خزاں کا موسم جیسے ٹھہر چکا تھا۔ ایسے میں اس حویلی کے بڑے سے کچن کی طرف بڑھو تو یہاں بھی سیاہ پتھر کی دیواریں نظر آئیں گی۔ سیاہی کیبنٹ تھے، دیوار میں نصب اوون، مائکرو ویو، ڈبل ڈور فریج، غرض کے ہر چیز کا رنگ سیاہ تھا۔ کچن کے درمیان بھی ایک سیاہ رنگ کا کاؤنٹر تھا جس میں سیاہ گلاس ڈور نصب تھا۔ چھت کی انٹیریئر سے ایک خوبصورت ترین سیاہ تار لڑھک رہی تھی جس میں ایک زرد رنگ کا بڑا سا بلب نصب تھا۔ اس کچن میں اس وقت اسی بلب کی ہی روشنی تھی۔ سیاہ دیوار پر سائے سے بن رہے تھے۔ وہاں ایک کم عمر سی لڑکی کھڑی تھی، سیاہ لباس میں بھیگے بالوں کے ساتھ۔ اس نے اس سیاہ لباس پر ایک سفید رنگ کا سویٹر بھی پہنا تھا۔ زرد بلب کے بعد یہ واحد چیز تھی کچن میں جس کا رنگ سیاہ کے علاوہ کچھ اور تھا۔ نہیں، کچھ اور بھی تھا جس کی رنگت سیاہ نہیں تھی۔ اس لڑکی کے بالوں کا رنگ چاکلیٹی تھا، آنکھوں کی رنگت شہد رنگ سی تھی۔ ان آنکھوں میں ایک اور رنگ بھی تھا، وہ تھا یاسید کا رنگ جو ان آنکھوں میں ٹھہر گیا تھا۔ اس لڑکی کا سایہ بھی ان سیاہ دیواروں پر بن رہا تھا۔ وہ اپنے لیے ایک کپ کافی پھینٹ رہی تھی، اس کے ہاتھ تیزی سے چل رہے تھے۔ ڈاکٹر نے اسے کافی پینے سے منع کر رکھا تھا۔ بہت سی چیزوں کی طرح وہ اپنی اس عادت سے پیچھا نہیں چھڑا پا رہی تھی۔ اسے لوگوں کے بغیر رہنا آتا تھا مگر اپنی عادتیں بدلنا نہیں آتا تھا۔ اس کی عادت اس حویلی کا مالک عالیشان مرد بھی تھا۔ نشیلی آنکھوں والا مرد وہ نظر اٹھا کر دیکھتا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں رکی تھیں۔ اسے یقین تھا وہ مرد جس عورت کی طرف بھی دیکھ لے وہ عورت اس کی ہو جائے گی۔ کافی پھینکتے اس کے ہاتھ رکے تھے۔ سبز آنکھوں والی عورت کا بھی دل اس مرد کو دیکھ کر رکتا ہوگا۔ اس کے لبوں پر دلسوز مسکراہٹ آن ٹھہری تھی۔ وہ تلخی سے مسکراتے سر چھٹک گئی۔ اس مرد کو کوئی بھی چاہے، اس سے کیا؟ اب اس لڑکی کی توجہ پوری طرح کافی پھینکنے پر تھی، مگر اس کے چہرے پر جو درد چھایا تھا کہ درد بھی اپنے ہونے پر پناہ مانگتا تھا۔ ایک طرف بڑا سا سیاہ گلاس ڈور لگا تھا جس کے پار دیکھو دھندلا سا دریا کا عکس نظر آتا تھا، بہتا دریا جس کا شور اندر تک آ رہا تھا۔ اب اس گلاس ڈور سے برستی بارش نظر آنے لگی تھی۔ گلاس مزید دھندلا سا ہو گیا تھا۔ عنایت کافی کا کپ پکڑے اس گلاس ڈور کی طرف بڑھی تھی۔ اس سلائڈنگ ڈور کو کھولا تو بارش کی پھوار اس پر پڑی تھی۔ برفیلی ہوائیں عنایت کے وجود سے ٹکراتے اسے ٹھٹھرنے پر مجبور کر گئی تھی۔ عنایت کا چہرہ سرخ ہوا تھا مگر وہ بے حس بنی کھڑی تھی۔ اسی لمحے اس کے پیٹ پر کسی کا گرم ہاتھ آن ٹھہرا تھا۔ عنایت کے پیٹ پر رکھا وہ ہاتھ اتنا ہی گرم تھا جتنا اس کے قریب جھکتے ہوئے مرد کا وجود۔ بارش کی ٹھنڈک اور ہوا کے جھونکوں کے بیچ وہ لمس کسی شعلے کے مانند اسے جھلسا رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ایک مہنگی، گہری اور نشیلی خوشبو فضا میں پھیل گئی، ایسی خوشبو جس میں عود کی تیز کاٹ کو، تمباکو کی دھیمی راکھ اور لیدر نوٹ مہک گھل کر اس مرد کی سحر انگیز سی کو بڑھا رہی تھی۔ اس کی شدت اتنی تھی کہ بارش کی نمی اور ہاتھ میں پکڑی تلخ کافی کی خوشبو بھی اس کے سامنے دب گئی۔ وہ خوشبو اس مردانگی کی پہچان تھی، طاقت اور اختیار کی زبان تھی، ایک طاقتور سردار۔ اس کی شدت اتنی تھی کہ بارش کی نمی اور ہاتھ میں پکڑی تلخ کافی کی خوشبو بھی اس کے سامنے دب گئی۔ وہ خوشبو اس کی مردانگی کی پہچان تھی، طاقت اور اختیار کی زبان تھی، ایک طاقتور سردار۔ یہ خوشبو بتاتی تھی یہ جگہ، یہ ہوا، یہ لمحہ سب اسی کا ہے۔ عنایت کا دل ایک لمحے کو کانپ گیا۔ بارش ہر بار شور کر رہی تھی مگر اندر صرف اس کی خوشبو کا لمس اور غلبہ تھا۔ وہ اس کے پیٹ میں سختی سے ہاتھ ڈالے اس کے نم بالوں میں اپنا چہرہ چھپائے ہوئے تھا۔ عنایت کا برفیلا وجود گرم ہونے لگا۔ وہ مرد اتنا ہی گرم تھا، عنایت کو لگا جیسے تپتی بھٹی میں کھڑی ہو۔ اس کے سلگتے لب عنایت کی پچھلی گردن پر سرکنے لگے۔ عنایت کے ہاتھ میں پکڑا کافی کا کپ چھلکا تھا۔ وہ اسے اتنی سختی سے جکڑے ہوئے تھا کہ وہ اس کی گرفت میں پھڑپھڑا بھی نہ پا رہی تھی۔ وہ عنایت کے ہاتھ تھامے کافی کا کپ لیتے باہر پھینک چکا تھا۔ کافی چھلک کر خشک گھاس اور پتھروں پر گری تھی۔
کپ ٹوٹ کر 2 حصوں میں تقسیم ہوا، وہ اب اس کے پیٹ پر اپنے دونوں ہاتھ سختی سے جمع کیا۔ کافی پینے سے منع کیا تھا نا؟ وہ اس کے کان کی لو کو لبوں سے چھیڑتے دانتوں میں بے حد سختی سے دبا کیا۔ عنایت کی لبوں سے سسکاری نکلی تھی، وہ رکا نہیں تھا، وہ اس کے کان کی لو کو اب لبوں سے کاٹ رہا تھا۔ میٹھا میٹھا درد، عنایت اپنے لبوں کو دانتوں سے کاٹنے لگی۔ اس کے سلگتے لب اس کے کندھوں کو چھونے لگے، اس کے سلگتے لبوں میں بے حد بے قراری تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح اس کے گردن کے کان اس کے کندھوں کو چھو رہا تھا۔ عادت ہو تم میری، تمہارے جسم کی گرمی کے علاوہ مجھے کچھ بھاتا ہی نہیں۔ وہ عنایت کے کان میں جھکے مسلسل سرگوشیاں کر رہا تھا، اس کے آگے جیسے آگ جیسے گرم ہاتھ عنایت کے خوبصورت جسم پر اپنا مکمل حق جتا رہے تھے۔ وہ اتنا گرم تھا کہ عنایت خوف سے اس کے ہاتھ پہ چھٹکنے کی جرات نہ کر سکی۔ صاف محسوس ہو رہا تھا اس وقت اس کی طلب اس مرد کے خون میں شرارے بن کر دوڑ رہی تھی۔ وہ پاگل پن کی حد تک اسے چھو رہا تھا، بدن کے ہر حصے پر اپنے ہاتھوں سے بے باک لمس چھوڑ رہا تھا۔ درخزی یہ کچن ہے، اس کی دیوانگی بھری جسارتوں پر عنایت بکھلائی تھی۔ تو کیا کروں، کمرے میں کہاں چھونے دیتی ہوں مجھے؟ پاگل ہو رہا ہوں میں، تم مجھے پاگل کر دو گی۔ وہ اس کے طلب میں سچ میں بہکا ہوا تھا، آج پاس نہیں آنے دو گی تو مر جاؤں گا۔ وہ اسی دیوار سے چپکا گیا۔ عنایت کی دونوں کلائیاں ایک ہاتھ سے جکڑے اوپر کی جانب دیوار سے پن کیے ہوئے تھے۔ عنایت اس کے شکنجے میں ہل بھی نہ پا رہی تھی۔ وہ اس کے بال اس کے پشت سے ہٹائے اس کے سویٹر کے اوپر سے ہی لب رکھ رہا تھا۔ وہ دیوانہ وار لب اس کی پچھلی گردن پر رکھے اسے بری طرح سلگا رہا تھا۔ درخزی، عنایت کے لب بے بسی سے پھڑ پڑائے، کتنے عرصے بعد تمہارے لبوں سے اپنا نام سنا ہے، پھر سے پکارو درخزی، ٹوٹ ٹوٹ کر میرا نام پکارو۔ مجھے ان لمحوں میں، ان سرد راتوں میں لے جاؤ جب تم میری باہوں میں بہکتے ہوئے ایسے پکارتی تھی۔ مجھے گرم رضائی کی وہ حدت محسوس کرنی ہے جو تمہارے بدن کی گرمی سے پھوٹتی تھی۔ اس کے بالوں کو لبوں سے چھوتے ایک جھٹکے سے اسے سیدھا کر گیا۔ اس کی کلائیاں وہ پھر سے دیوار کے ساتھ سختی سے پن کرتے، اس کی گردن میں چہرہ چھپا گیا۔ مجھے ان بیتے دنوں میں لے جاؤ جب ہمارے درمیان کوئی نہیں تھا۔ وہ اس کی گردن پر نرمی سے دانت گاڑ رہا تھا۔ عنایت اس کی گرفت میں ساکت تھی، وہ اسے ہلنے بھی نہیں دے رہا تھا۔ سوین، جانتی ہو تم میری سب سے خطرناک عادت ہو۔ کافی کی تلخی چھوڑ سکتا ہوں، سگریٹ کا دھواں بجھا سکتا ہوں، مگر تمہارے لمس کی آگ ہی آگ کبھی نہیں بجھتی۔ میرے اندر ہی آگ ٹھہر گئی ہے، مت کرو اتنا ظلم۔ اس کا لہجہ سراپا التجائیہ تھا۔ عنایت کی گردن اس کے لمس سے سرخ ہونے لگی۔ یاد ہے وہ راتیں جب سرد راتوں میں بھی رضائی کم پڑ جاتی تھی اور تمہارا بدن میرا آتش دان بن جاتا تھا؟ جب تم میری باہوں میں پگھلتی تھی تو لگتا تھا وقت رک گیا ہے۔ آج پھر وہی لمحے مانگ رہا ہوں۔ وہ اب گڑ گڑا رہا تھا، اس کا ایک ہاتھ اسے بے دردی سے وہاں چھو گیا جہاں سے آگ نکلتے درخزی خانزادہ کو جھلسا رہے تھے۔ عنایت سسکی تھی، مجھے لے چلو واپس ان بیتے دنوں میں جب تم ٹوٹ ٹوٹ کر میرا نام پکارتے تھے۔ گردن پر اب سرخ دھبے پڑ رہے تھے۔ میری دیوانگی، میرا جنون سب تمہارے وجود کے گرد ہی جلتا رہتا ہے۔ میں شمع ہوں جو صرف تمہاری طلب میں پگھلتی ہے۔ جسارتیں بڑھنے لگتی ہیں، لہجہ گمبھیر ہو گیا۔ تم میرے قریب آؤ تو میرا خون دہکتا ہے جیسے رگوں میں شرارے بھڑک اٹھے ہوں۔ سوین، تم میری سرد راتوں کی حرارت ہو، میرا آتش دان، میرا سکون، میرا جنون۔ یہ فاصلے، یہ ناراضگیاں، یہ ضدیں سب دیمک ہیں جو ہمارے رشتے کو چاٹ لیں گی۔ مت کرو یہ سب۔ لہجہ مزید التجایا ہوا جب لب گردن سے نیچے سرکنے لگے، گرم ہاتھ سویٹر کے اندر دل کے مقام پر دھڑکنے لگا۔ پکارو مجھے جیسے پہلے پکارتی تھی، میرا نام ٹوٹ کر لو تاکہ میں ان سرد دیواروں کو جلا سکوں۔ ہاتھوں کی گرمائش پڑی تو ٹھنڈی دھڑکنوں کو قرار آیا۔ میری باہوں میں آ جاؤ اور مجھے وہ بیتے دن واپس دے دو، ورنہ میں اس رات کے اندھیرے میں جلتا رہ جاؤں گا۔ ہاتھوں کے ساتھ لبوں کی جسارتیں بھی بڑھنے لگی۔ وہ اس کی کلائیاں اپنی گرفت سے آزاد کر گیا۔ تیری یاد کی حرارت نے جلایا مجھے، برف میں بھی طرح لمس آتش دان لگا ہے مجھے، وہ خمار آلود لہجے میں کہہ رہا تھا۔ عنایت کی آنکھوں میں بے بسی اور تڑپ تھی۔ آئی نیڈ یو سوین۔ وہ زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھتے اس کا پیٹ چوم رہا تھا۔ آئی نیڈ یو سوین۔ وہ اب گردن اٹھائے کہہ رہا تھا۔ اسے اس مرد پر ترس آیا تھا۔ باہر مغرب کی اذانیں ہونے لگی تھی۔ اسے خدا سے ڈر لگا تھا، وہ اس کے نکاح میں ہوتے ہوئے اس کے حقوق سے نظریں نہیں چرا سکتی تھی۔ اس پر فرض تھا اس کے حقوق ادا کرنا۔ گھٹنوں کے بل بیٹھے مرد کی آنکھوں میں پیاس صاف نظر آ رہی تھی۔ عنایت نے اس بات میں گردن ہلائی تو درخزی خانزادہ کے لبوں پر مسکراہٹ آن ٹھہری تھی۔ وہ کھڑے ہوتے عنایت کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام گیا۔ دیٹس اے مائر،
अबोडेंट वाइफ ओबीडियंट वाइफ माइन गर्ल, वो इसकी छोटी सी नाक पर लब रख के खुले दरवाजे से बर्फीली हवाएं इन्हें छू रही थी। दोनों सर्दी से बेनियाज खड़े थे। नाया को दरखजी की गर्म आगोश में सर्दी नहीं लग रही थी। वो अपने चौड़े वजूद से इसे मुकम्मल ढांपे हुए था। इन लबों की नमी मेरे हलक में कांटे उगाए रखती है। स्वयं रहम खा लिया करो मुझ पर। वो उसके नम लबों पर अंगूठा बेरहमी से रगड़ रहा था। इसके अंगूठा रगड़ने पर अनाया के लब सुर्ख हुए थे अभी से। वो हंस पड़ा था। आज रात तो इनकी सुर्खी से तुम पनाह मांगोगी। अपने जुनून से इतना सुर करूंगा ना सिर्फ ये होंठ, बल्कि वो बेबाकी से मायने खीज इशारा करते बात अधूरी छोड़ गया। अनाया इसकी जो मायनी बात पर गुलाब की तरह सुर्ख हुई। अनाया ने निगाहें उठाई से देखा। अनाया ने महसूस किया सर्द हवाओं से इसका मजबूत जिस्म एक लहजे को लरसा था। नाक आंखें बेतहाशा सुर्ख थी। दरकजी ने जुकाम सदा से सांस अंदर खींची तो अनाया को महसूस हुआ वो यूं ही नहीं इतना गर्म, वो बुखार की तमाज़त से जल रहा था। इनाया ने अपना हाथ इसकी पेशानी पर रखा। वो वाकई में बुखार में झुलस रहा था। कब से है ये बुखार आपको? जब से तुमने मुझे छोड़ दिया। दरकज़े खानज़ादा की नशीली सुर्ख आंखों में शिकवा था। इनाया को इस वक्त वो एक बच्चे की तरह मासूम लगा था शिकवा करते हुए, मगर वो मासूम मर्द हरगिज़ ना था। दवाई ली, आपको ज़रूरत है। वो फिर से इसकी तलब से नजरें चुराने लगी। वो बेवफाई का जख्म सुलगने लगा था। तुम कमरे में आकर दे दो। शराबी आंखों की तलब गहरी हुई, आवाज़ भारी हुई। यहाँ किचन की दराज में बुखार की मेडिसिन देखी थी। देती हूँ। अनाया ने दरकजी खानज़ादा के चौड़े सीने पर हाथ रखते इसे खुद से दूर किया। मुझे माँ की नहीं बीवी की ज़रूरत है। वो उसे दूर धकेलने पर भड़क उठा था। बीवी केयर कर सकती है, मैं इसमें भड़कने वाली क्या बात है? अनाया इसके सिलगते जज्बों से नजरें चुराते बोली, जब इस मर्द के पास इतनी खूबसूरत औरत थी तो फिर वो इसके पास क्या करने आया था? जब हर रोज ये मर्द किसी की और की आगोश में पिघलता था, फिर ये झूठी तलब दिखावा क्यों? क्या था इसके पास जो इस औरत के पास नहीं था? क्या फिर क्या था इस औरत के पास जो इसके पास नहीं था? वो तलखी से सोचने लगी। वो इसके हिसार से निकलते किचन के कैबिनेट की तरफ बढ़ गई थी। दरखजी खानज़ादा स्याह स्लेब के गिर्द ऊंचे स्टूल पर बैठ गया। बरसती बारिश तेज होती जा रही थी। वो अपनी सुर्ख जलती आंखें बरसती बारिश पर जमाए हुए था। सर्दी से इसका जिस्म हल्का हल्का कांपने लगा। बज़ाहिर वो मजबूत बनकर बैठा रहा। बरसती बारिश की बौछार अंदर तक आ रही थी। किचन के स्याह पत्थर नुमा फर्श को भिगो रही थी। ये जदीद इंटीरियर किचन था जिसका सब कुछ स्याह रंग का था। ये देखने में कदीम और नए तर्ज का किचन मालूम होता था जो देखने वाले को कई लम्हे अपने हिसार में जकड़ लेता। अनाया ने एक नज़र दरखजी खानज़ादा को देखा। दूसरे पल वो महम सा मुस्कुराई थी। वो इस मर्द का हर अंदाज पहचानती थी। वो अपनी तकलीफ किसी पर आया नहीं करता था। वो सर्दी से ठिठुर कर मजीद बीमार हो जाएगा मगर ये दरवाज़ा बंद नहीं करेगा। वो दरवाजे की तरफ बढ़ी थी। वो यूं ही बैठा रहा। वो खुद को मजबूत मर्द दिखाने के चक्कर में कितने ही मर्द खुद को अजियत देते रहते हैं। मर्द अगर अपने अंदर की तकालीफ औरत को बताएगा तो वो कमज़ोर नहीं पड़ता बल्कि वो मज़ीद मजबूत हो जाता है। दरवाज़ा बंद करते अनाया का पैर फिसला। दरखजी खानज़ादा का दिल उछलकर हलक में आया था। वो बिजली की तेज़ी से स्टूल से उठता अनाया की तरफ बढ़ते इसे अपने मजबूत बाहों में थाम गया था। क्यों मेरा दिल निकालती हो जालिम लड़की? वो इसे अपने साथ शिद्दत से लिपटा गया था। अनाया तुम नम सा मुस्कुराई थी। जालिम, मर्द इसे जालिम कह रहा था। पीछे हटो तो। वो इसे गोद में उठाए किचन के काउंटर की तरफ बढ़ते इसे काउंटर पर बिठा गया। खुद खुले स्लाइडिंग डोर से जंगल की तरफ बढ़ गया था। बरसती बारिश में दरखजी वो इसे पुकारती रह गई। वह सुनी अनसुनी करता बारिश में भीगते कुछ तलाश कर रहा था। इसे एक साइड पर अपनी मतलूबा चीज़ नजर आई थी। वो वाइपर उठाते किचन में वापस आया। अब वो किचन के फर्श पर वाइपर लगा रहा था। बारिश में भीगने से अब वो चीखना शुरू हो चुका था। डार्क ग्रे रंग के गर्म शलवार कमीज पर वो डार्क ग्रे कलर की मर्दाना शाल मफलर की तरह गर्दन में लपेटे हुए था। अनाया काउंटर से उतरी। क्या करती हो? मैं उतार लेता तुम्हें मेरे बच्चे का ख्याल है या नहीं? वो वाइपर बाहर फेंकते गजबनाक हुआ था। अनाया जहाँ थी वहाँ ठहर चुकी थी। इसे गीली निगाहों से देखने लगी। नॉट अगेन सोइन, नॉट अगेन। वो सुलगा था। ये बच्चा सिर्फ मेरा नहीं तुम्हारा भी है। अगर इसकी परवाह नहीं करूँगा तब भी ऐसे ही देखोगी। अब अपने बच्चे की परवाह करता हुआ तब भी ऐसे ही देखती हो। वो नर्म लहजे में कहते इसकी तरफ बढ़ा था। वो मजीद बदगुमानियां लड़ाई नहीं चाहता था। वो बदगुमानियां नहीं लड़ाई नहीं चाहता था।
وہ مزید بدگمانیاں لڑائی نہیں چاہتا تھا۔ اس کی طرف بڑھتے نرمی سے اس کے ہاتھ جکڑے ہتھیلیاں چومنے لگا۔ وہ پھر سے اسے کاؤنٹر پہ بٹھا چکا تھا۔ کہو جو کہنا ہے، مجھے چھوڑنے کے علاوہ ہر بات کر سکتی ہو۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے بولا، کسی اور کو بھی چھوڑنے کی بات نہیں کر سکتی؟ کیا کہتی ہے وہ تمہیں؟ بے ضرر سی ہے وہ، بس سنجیدگی سے بولا۔ عنایہ کو وہ ظالم ہونے کے ساتھ خود غرض بھی لگا تھا۔ اس کا میرے علاوہ کوئی نہیں، مگر میرا یقین کرو میں اس کا نہیں۔ عنایہ کو وہ صفاق بھی لگا تھا، تمہیں کبھی مجھے اس کے ساتھ بانٹنا نہیں پڑے گا۔ وہ بے وفا لگا تھا، چوری چھپی بھی بے وفائی کرنے والا مرد۔ میں وعدہ کرتا ہوں میں تاعمر تمہارا ہوں، مر کر بھی اس کی طرف نہیں دیکھوں گا۔ وہ اب جھوٹا لگا تھا۔ میں اسے انیکسی میں شفٹ کر دوں گا، انیکسی اور اس حویلی کے بیچ دیواریں کھڑی کر دوں گا۔ وہ اب اپنی ہی باتوں میں الجھا ہوا تھا۔ عنایہ سر چھٹکتی تلخی سے مسکرائی گئی تھی۔ وہ اب اس مرد سے کوئی بحث نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے سب کچھ حالات کے دھاروں پر چھوڑ دیا تھا۔ اگر رب اس کے ساتھ تھا، وہ اس کے لیے بہتری کی راہ خود ہی نکال دے گا۔ اسے اپنے رب پر مکمل بھروسہ تھا۔ اس نے کسی کا حق نہیں مارا تھا، وہ کسی کے راستے میں نہیں آئی تھی۔ اس نے کبھی اس مرد کو اس عورت کو چھوڑنے کے لیے نہیں کہا تھا۔ اللہ نے اس کے دل کو بس اتنا مضبوط نہیں بنایا تھا کہ وہ دوسری عورتوں کا بوجھ برداشت کرتی یا خود دوسری عورت بن کر رہتی۔ اسے اپنے رب پر یقین تھا، وہ اس پر مزید ظلم نہیں کرے گا۔ وہ نظریں جھکائے اپنے آنسو چھپائے ہوئے تھے۔ یہ مرد اس کی تکلیف کبھی نہیں سمجھ سکتا تھا۔ اس میں اس مرد کا کوئی قصور نہیں تھا۔ وہ مرد تھا جسے ایک نہیں چار عورتیں رکھنا جائز تھا۔ وہ کہاں یہ دکھ، یہ جلن، یہ تکلیف سمجھ سکتا تھا؟ درخزئی سے آنس بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کی تکلیف آخر کیوں نہیں سمجھتی تھی؟ کیوں نہیں سمجھتی تھی؟ وہ رشتوں اور حالات کے بیچ پھنس کر رہ گیا تھا۔ ایک طرف یہ عورت اور دور جانے کی بات کرتی تھی، دوسری طرف وہ عورت دور جانے کی بات پر اپنی سانسیں روک لیتی تھی۔ اگر یہ گناہ تھا تو سب جائز کیوں تھا؟ وہ سچ میں الجھا ہوا تھا۔ اس مرد کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، دو کشتیوں کا مسافر ہمیشہ ڈوبتا ہے۔ کیا عنقریب سب بکھرنے لگا تھا؟ کیا کہانی اتنی سیدھی تھی جتنی نظر آ رہی تھی؟ میڈیسن لے لیں؟ وہ نظریں اٹھائے مسکرائی تھی، آنسو پی لیے گئے تھے۔ کمرے میں چلو، وہ اس کے قریب ہوا۔ اس کے لب عنایہ کی بیوٹی بون کو سختی سے چھو گئے۔ سیاہ ڈریس میں سفید کھلا سا سویٹر پہنے وہ اچھی لگ رہی تھی، بے تحاشا اچھی لگ رہی تھی۔ درخزی خانزادہ کی نگاہوں کی حدت بڑھی تھی۔ وہ گہری نگاہوں سے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ کمزور ہو گئی ہو، اس کے جسم کے خطوط کا بے باکی سے جائزہ لیتے کہہ رہا تھا۔ نگاہیں اٹھائے چہرے کی ویرانی دیکھتا تو سمجھتا وہ مرجھا چکی ہے۔ اس وقت شاید اسے اس کے جسم میں ہی دلچسپی تھی۔ عنایہ کو اس مرد کی ہر ادا غرض لگتی۔ پاس آؤ میرے تو تمہیں بتاؤں ایک عورت کی خوبصورتی کیسے بڑھتی ہے۔ وہ بے باکی سے اس کی گردن کے نیچے لب رکھ گیا تھا۔ اگر میں خوبصورت نہیں رہی تو اس کے پاس چلے جائیں جو خوبصورت ہے۔ وہ اس کی بات کا الٹ مطلب نکال کر رہ گئی تھی۔ کچھ دیر کے لیے وہ ہمارے درمیان سے نکل نہیں سکتی؟ وہ سنجیدہ تھا۔ کچھ دیر کے لیے کیوں؟ ساری عمر کیوں نہیں؟ وہ سوچ سکی، کہہ نہ سکی، وہ کہنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ آج سے ہر شکوہ ختم۔ وہ مسکراتے ہوئے درخزی خانزادہ کو دیکھنے لگی۔ وہ بھی مسکرایا تھا، سحر انگیزی سے بھرپور مسکراہٹ۔ چلو سر دباؤ میرا۔ وہ اس کا ہاتھ اپنی پیشانی پر رکھ گیا۔ وہ ابھی بھی گرم تھا، بے تحاشا گرم۔ وہ اب اس کا ہاتھ پکڑے خود ہی اپنی پیشانی دبا رہا تھا۔ سکون ہے تمہارے لمس میں؟ مورے پری کے بعد تمہاری آغوش تمہارے لمس میں سکون پایا ہے۔ وہ آنکھیں موندے کہہ رہا تھا۔ عنایہ کا دل پسیجا تھا، مگر اگلے ہی لمحے سبز آنکھوں والی عورت یاد آئی تو دل اس مرد کی طرف سے خود بخود سخت ہونے لگا۔ ویسے خدمت تو مجھے تمہاری کرنی چاہیے اور تم میری کر رہی ہو۔ وہ بلا وجہ ہنس پڑا۔ عنایہ کے سرد ہاتھوں کا لمس درخزی خانزادہ کی شرابی آنکھوں کو نم کر گیا تھا۔ عنایہ نظریں چکائے اپنے ہاتھ اپنی گود میں رکھ گئی تھی۔ وہ اس کے خالی ہاتھ اور خالی کان دیکھ کر لب پھینچ گیا تھا۔ وہ عنایہ کے گرد کاؤنٹر پر ہاتھ جمائے اپنی نظریں چکائے خود پر کنٹرول کر رہا تھا۔ مورے کے زیور پھینک کر تم نے اچھا نہیں کیا، میرا دل توڑا ہے تم نے۔ تمہارے لیے اب کبھی زیور نہیں بنواؤں گا۔ درخزی نے سرد لہجے میں کہا، مجھے چاہیے بھی نہیں۔ وہ کہتے کاؤنٹر سے اترنے لگی۔ بیٹھی رہو۔ وہ اسے بازو سے سختی سے دبوچ گیا۔ کتنی دیر سے کیا کہہ رہا ہوں، سمجھ آ رہی ہے تمہیں؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے غرایا۔ آ رہی ہے سمجھ، سب سمجھ آ رہی ہے۔ آپ کو میرا جسم چاہیے، مرد غرض کے بغیر عورت کے پاس آتا کہاں ہے؟ وہ تلخی سے مسکرائی تھی۔ اچھا بیوی کے پاس مرد غرض لے کر نہیں آئے گا تو باہر والی عورت کے پاس جائے گا؟ وہ جواباً تنزیہ بولا تھا، گھر کی دوسری عورت کے پاس چلے جائیں۔ وہ کہتے رخ موڑ گئی۔ یہ کہنا کتنا مشکل تھا، یہ کوئی اس سے پوچھتا۔
وہ ٹوٹ کر بکھر گئی تھی۔ درخزی خانزادہ جبڑے بھینچتے اسے سرخ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ میں پاگل ہوں جو تمہارے ساتھ کب سے جھک مار رہا ہوں؟ وہ بگڑا تھا۔ سوری، دوسری نہیں، پہلی بات، پہلی عورت، پہلی ہے نا وہ؟ عنایہ نے اس کے سرخ آنکھوں میں دیکھتے کہا۔ درخزی خانزادہ نے سیدھے ہوتے اپنی کنپٹی انگلی سے رب کی۔ دوسرے پل کاؤنٹر پر پڑے شیشے کے سارے گلاس زمین بوس ہوئے تھے۔ عنایہ چیختے ہوئے اپنے لبوں پر ہاتھ جما گئی تھی۔ وہ کچن میں اب چکر لگاتے اپنے بال دبوچے ہوئے تھا۔ پاگل کر رہی ہو تم مجھے؟ کب سے پیار سے سمجھا رہا ہوں، مگر مجال ہے تم جیسی ڈھیٹ عورت پر کچھ اثر کر جائے۔ وہ چیخا تھا۔ جس عورت پر اثر کرتا اس پر اپنے لفظ خرچ کریں۔ وہ لب بھینچتے ہوئے کاؤنٹر سے اترنے لگے۔ ادھر ہی بیٹھی رہو، خبردار اتری۔ اس کی گرج پر عنایہ رک گئی تھی۔ میری بات سمجھنے کی کوشش کرو سوہن، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ وہ اس کی طرف بڑھتے اپنے ہاتھ جوڑ گیا تھا۔ میری جڑے ہاتھوں کو دیکھو، میرے سکون کی واٹ مت لگاؤ، میں پاگل ہو جاؤں گا۔ درخزی نے گہرا سانس لیتے لب بھینچے کہا۔ اس کے ہاتھ ابھی تک جڑے ہوئے تھے۔ اس سے پہلے عنایہ کچھ کہتی ملالہ خان کچن میں داخل ہوئی۔ وہ برتنوں کا شور سن کر آئی تھی۔ درخزی خانزادہ کو ہاتھ جوڑے دیکھتے وہ ساکن ہوئی تھی۔ ملالہ خان کی سانسیں بند ہوئی تھی۔ میری پہلی آخری عورت تم ہو۔ وہ اس کے قریب ہوتے اس کی آنکھیں چومتے کہہ رہا تھا۔ ہاتھ ابھی بھی جڑے ہوئے تھے۔ عنایہ نگاہیں جھکائے ہوئی تھی۔ وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے ایک جھٹکے سے اپنے قریب کر گیا۔ سمجھو جو تم ہو وہ کوئی نہیں، تم میری جان ہو، میری سوین ہو، کیوں ستاتی ہو؟ پاگل ہو جاؤں گا میں، وہ گمبھیرتا سے بولتے اس کے لبوں پر جھک گیا تھا۔ ملالہ خان کے لبوں پر پرسوس ہچکی برآمد ہوئی تھی۔ یہ وہ نہیں دیکھ سکتی تھی، مگر وہ وہاں سے ہل بھی نہیں سکی تھی۔ اس کے قدم جیسے فولادی زمین نے جکڑ لیے تھے۔ درخزی خانزادہ بے حد نرمی سے عنایہ کے لبوں کو اپنے لبوں میں لیے چوم رہا تھا۔ ملالہ خان کی ہچکیاں بڑھنے لگی۔ درخزی خانزادہ عنایہ کے لبوں کو چھوڑتے پیچھے ہوا۔ کچن کے دروازے کے بیچوں بیچ ملالہ خان کو دیکھ کر اس کا چہرہ انگارے کی طرح سرخ ہوا۔ عنایہ نے بھی گردن ترچھی کرتے ملالہ خان کو دیکھا۔ آچھی گلابی رنگ کی ٹراؤزر شرٹ پر وہ آچھی گلابی رنگ کی شال اوڑے ہوئے تھی۔ اس کا چہرہ بے حد سرخ تھا، ناک گال بے تحاشا سرخ۔ وہ بھی سردی سے بری طرح کانپ رہی تھی۔ صاف پتہ چلتا تھا اسے بھی تیز بخار ہے، یعنی وہ دونوں ایک دوسرے سے بخار لے چکے تھے۔ اب یہ مرد اس کے سامنے معصومیت کا لبادہ اڑے ہوئے کھڑا تھا۔ عنایہ کاؤنٹر سے اترنے لگی۔ درخزی خانزادہ اس کی کمر میں سختی سے ہاتھ ڈال چکا تھا۔ کمرے میں چلتے ہیں، وہ مکمل عنایہ کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ جب آپ دونوں کے جسم ایک ہو چکے ہیں تو یہ ڈرامہ کیوں؟ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ وہ ناسمجھی سے عنایہ کو دیکھنے لگا۔ عنایہ کی بات پر تحیر زدہ ہوتے کچھ دیر بعد وہ ہنسنے لگا۔ کیا لاجک ہے تمہاری مستقبل کی وکیل صاحبہ؟ وکالت چھوڑ کر ڈاکٹری کی ڈگری حاصل کر لو۔ پاکستان سے لی تو کامیاب ہو جاؤ گی، ہاں امریکہ سے ڈگری لینے میں مشکل ہے۔ درخزی نے اپنی تھوڑی کو جاتے ہوئے کہا۔ آنکھوں میں بے تحاشا غصہ تھا، کیونکہ ہر 2 نمبر کام یہاں ہوتا ہے، وہاں سے جعلی ڈگری ملے گی نہیں۔ وہ طنزیہ ہنسا تھا۔ ایک اور بات، میرے ہوتے ہوئے اب تم امریکہ جا بھی نہیں سکتی۔ اس کے قریب ہوتے صفاق کہکا لگا گیا۔ آپ کے ہوتے ہی جا کر دکھاؤں گی، عنایہ نے پرسکون لہجے میں کہا۔ اچھا کیسے بتاؤ؟ وہ سلگ اٹھا تھا۔ پتہ نہیں، مگر میرا دل کہتا ہے آپ کی نظروں کے سامنے جاؤں گی، آپ کچھ نہیں کر سکیں گے۔ درخزی خانزادہ کا پھر سے بلند و بانگ کہکا گونجا تھا۔ وہ پیٹ پر ہاتھ رکھے ہنس رہا تھا۔ وہ اتنا ہنسا تھا کہ اس کی آنکھوں سے پانی نکل آیا تھا۔ عنایہ اور ملالہ خان خاموشی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ ہنستے ہوئے صفاق سردار لگ رہا تھا، جسے اپنی طاقت پر بے حد غرور تھا۔ چلو دیکھتے ہیں کیسے تم جاتی ہو۔ وعدہ ہے میرا، تم یہاں کا پل پار کر گئی تو میں تمہیں خود یہاں سے جانے دوں گا۔ وہ کہتے اس کے قریب ہوا۔ مگر ایک پرابلم ہے۔ اس کی سر پھکار بڑھی تھی۔ تم اس پل پر چڑھو گی ہی، وہ پل کاٹ دیا جائے گا۔ اپنے بچے پر بھی فاتحہ پڑھ لوں گا۔ اس کی سرگوشی پر عنایہ کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی۔ خوف سے اس کے رونگٹے کھڑے ہوئے۔ وہ درخزی کو خود سے دور کرتے کاؤنٹر سے اترتے تیزی سے کچن سے نکل گئی تھی۔ درخزی نے چیختے ہوئے پوری قوت سے کاؤنٹر پر مکہ مارا تھا۔ وہ تیزی سے ملالہ خان کی طرف بڑھا، جو تیزی سے پیچھے ہوئی تھی۔ جب دیکھا تھا میں اسے کس کر رہا تھا، چلی کیوں نہیں گئی؟ یہاں کھڑی کیا کر رہی تھی؟ پوری فلم دیکھنا ضروری تھا۔ اس کا بازو بے دردی سے دبوچے گرچا۔ میں خان، وہ ملالہ خان اس کی انگلیاں اپنے بازو میں کھپتے محسوس کرتے رونے لگی۔ بہت بے دردی سے وہ اس کے بازو میں انگلیاں پیوست کیے ہوئے تھا۔ میں جا رہی تھی خان، بکواس بند کرو اپنی، وہ غرایا تھا۔
ملالہ خان اس کی گراہٹ پر خاموش ہو گئی تھی۔ سردی کی وجہ سے وہ بری طرح کانپ رہی تھی۔ بخار ہے تمہیں؟ وہ بے حد نرمی سے ملالہ خان کی پیشانی پر ہاتھ رکھ گیا تھا۔ ملالہ کی اب بھی سانسیں رکی تھی۔ وہ نرمی سے اس کی گردن پر اس کی پیشانی کو چھو رہا تھا۔ وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے سلیب کے ساتھ لگا گیا۔ لٹے کان کے پیچھے عرصی ملالہ کو سانس لینے میں دشواری ہوئی۔ درخزی خانزادہ کی گرم سانسیں اس کی کان کی لو پر بکھ رہی تھی۔ کل میرے دوست دوپہر کے کھانے پر آ رہے ہیں۔ کل کی دعوت کا سارا انتظام تم کرو گی، ابھی سے تیاری شروع کرو۔ درخزی خانزادہ نے اس کے کان میں سر جھکتے سرگوشی کی تھی۔ ملالہ خان سلیب کو دونوں ہاتھوں سے سختی سے جکڑ گئی تھی۔ اس کے قریب کھڑا سحر انگیز مرد اس کے لیے ہی بے رحم تھا۔ 5 بکرے بنانے ہیں اور تم اکیلی بناؤ گی، باقی ڈشز بھی تم ہی بناؤ گی، مجھے کوئی کمی پیشی نہیں چاہیے۔ بے رحم سرگوشی جو ملالہ خان کے دل کو چیر گئی تھی۔ شال کو جھٹکتے ہوئے وہ پیچھے ہوا شروع کڑوی وقت نشہ۔ وہ اسے دیکھتے بے رحمی سے مسکرایا۔ پتہ نہیں اپنی کون سے حس کو تسکین پہنچایا تھا، مگر اسے تسکین پہنچی تھی۔ سینے میں جلتے بھانبر ٹھنڈے ہوئے تھے۔ اپنی تکلیف کی وجہ سے وہ اس عورت کو گردان رہا تھا۔ بکرے کٹوا کر بھیجتا ہوں، ایک ایک چیز صرف تم بناؤ گی۔ وہ اپنی بیئرڈ پر ہاتھ پھیرتے لمبے لمبے ڈاگ بھرتے چلا گیا تھا۔ ملالہ خان خاموشی سے لہسن پیاز چھیلنے لگی۔ اس کے آنسو اندر ہی کہیں دب گئے تھے۔ مسئلہ یہ تھا وہ اپنے دھڑکتے دل پر لعنت نہیں بھیج سکتی تھی جس میں وہ رہتا تھا۔ رات آدھی سے زیادہ بیت چکی تھی۔ وہ کچن میں کام کر رہی تھی۔ تھکن سے اس کا انگ انگ چور کر رہا تھا۔ اس بے رحم انسان نے بکرے کو بڑے بڑے ٹکڑوں میں کٹوا کر بھیجا تھا۔ پائے بنانے کی فرمائش الگ سے جاری کر دی تھی۔ پشیمینہ بھی اس وقت ملالہ خان کا ساتھ دے رہی تھی۔ ملالہ خان باہر آگ جلا کر پائے کی کھال کو آگ کی تپش سے جلا کر صاف کر رہی تھی۔ وہ اپنا کام مکمل کرتے پائے پرات میں رکھتے اندر داخل ہوئی۔ تم چلی جاؤ پشیمینہ، خان تمہیں دیکھے گا تو چڑ جائے گا۔ ملالہ خان جنگل میں کھلنے والے دروازے کے اندر داخل ہوئی۔ جلنے کی بو کچن میں پھیل گئی تھی۔ خود پر رحم کرو ملالہ باجی، مر جائے گا تم۔ پشیمینہ اس کی حالت دیکھتے بولی تھی۔ مرتی ہی تو نہیں ہوں۔ وہ کچن کے سنک میں برتن سے رگڑ رگڑ کر پائے دھو رہی تھی۔ بخار نکاہت سے اسے چکر آ رہے تھے۔ کیا تمہیں ادھر رہنے پر مجبور کرتا ہے؟ ہم ہوتا لعنت بھیج کر کب سے چلے جاتا۔ پشیمینہ کی بات اس پر اس کے ہاتھ رکے تھے۔ پھر وہ ہنستی۔ پتہ ہے پشیمینہ، کہنا بہت آسان ہوتا ہے، کرنا بہت مشکل۔ کہاں جاؤ گی بتاؤ مجھے؟ میرا کون سا ٹھکانہ ہے، کون سا ایسا رشتہ جس کے پاس جاؤں گی؟ میرے سگے مورے بابا میرے نہیں، نہ میرا سگا شوہر میرا ہے۔ وہ پھر سے اپنی بات پر ہنستی تھی۔ اپنے مورے بابا اور شوہر کے ساتھ سگا نہیں لگتا، مگر میں لگاتی ہوں، کیونکہ یہ سوتیلوں سے بڑھ کر میرے لیے ثابت ہوئے ہیں۔ وہ اپنی پوری قوت لگائے پائے رگڑ رہی تھی۔ پشیمینہ نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے تھے، پھر وہ خاموش ہوتے گوشت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرنے لگی۔ رک کیوں گئی ہو؟ کہو، تم بھی تانا مار دو جیسے سب مارتے ہیں۔ میں نے جو کیا وہ گناہ تھا، مگر مجھے احساس ہے، پھر بھی مجھے معافی کیوں نہیں ملتی؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ پشیمینہ خاموشی سے گوشت کاٹتی رہی۔ تمہیں بھی اس پر ترس آتا ہے، مجھ پر نہیں؟ ملالہ خان نے روتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، پشیمینہ نے صاف گوئی سے کہا۔ اس بیچاری کا کوئی قصور نہیں تھا، وہ اس عذاب میں پھنس گیا۔ ہم نے اسے کبھی مسکراتے نہیں دیکھا۔ اگر تم سجدوں میں روتا ہے تو وہ بھی کتنی کتنی دیر سجدوں میں رہتا ہے۔ تمہارے آنسوں سے زیادہ اس کے خاموش سجدوں سے ڈر لگتا ہے۔ پشیمینہ کی باتوں پر ملالہ خان کی پرسوز ہچکیاں بڑھ گئی تھیں۔ اس کا ساتھ دھوکا ہوا ہے۔ وہ خان صاحب کا بے وفائی سے نہ مرا، اس دھوکے سے کسی دن مر جائے گا۔ میں بھی مر جاؤں گی۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتے پشیمینہ کی بات کاٹ گئی تھی۔ پھر بھی باجی، تو منایا بی بی کی جگہ ہوتا کیا کرتا؟ پشیمینہ نے سوال پوچھا۔ کاش میں اس کی جگہ ہوتی۔ ملالہ خان کے لب حسرت میں ڈھلے تھے۔ کہنا آسان ہوتا ہے ملالہ باجی، جب گزرتی تب تمہیں پتہ چلتا، تم ایسے ہی تڑپ رہا ہوتا جیسے اب تڑپ رہا ہے۔ پشیمینہ پیاز کاٹنے لگی تھی۔ تڑپتی مگر وہ تو میرا ہوتا۔ ملالہ خان کے دل نے دہائی دی تھی۔ تم خان صاحب کو پانے کے لیے تڑپ رہا ہے بس۔ پشیمینہ تلخی سے مسکرائی تھی۔ اپنے محرم کی خواہش کرنا گناہ تو نہیں؟ ایک بیوی اپنے شوہر کو نہیں پانا چاہے گی تو کسے چاہے گی؟ ملالہ خان دھندلی آنکھوں سے پشیمینہ کی پشت دیکھنے لگی۔ مجھ پر ترس کھاؤ تم پشیمینہ، میرا شوہر مجھے نظر بھر کر نہیں دیکھتا، اس پر تو وہ مرتا ہے۔ وہ رونے لگی تھی۔ دل کرتا ہے کبھی کبھی اس عورت کے قدموں میں جھک کر اسے مانگ لوں، مگر مانگوں گی نہیں۔ ساری دنیا کے آگے جھک سکتی ہوں مگر اس کے آگے نہیں جھکوں گی۔ ملالہ خان اپنے آنسو صاف کرتی لہسن چھیلنے لگی۔ کیوں؟ پشیمینہ نے ملالہ کی طرف دیکھا۔ میں اسے سب سے زیادہ حسد کرتی ہوں، بے حد و حساب۔ اگر وہ میرا نہیں تو اس کا کیوں ہے؟ خدا کرے وہ اس سے بھی چھن جائے۔
ملالہ خان کے لبوں سے بد دعا نکلی تھی، پر شمینا نے دہلتے ہوئے اسے دیکھا۔ ملالہ خان بے حس بنی اپنا کام کر رہی تھی، اس کا نازک وجود بری طرح لرز رہا تھا۔ مردانے میں نرم سرخ کارپیٹ بچھی تھی، درمیان میں سفید چادر بچھی تھی جس پر طرح طرح کے کھانے سجے تھے۔ ارد گرد درخزی خانزادہ کے دوست بیٹھے ہوئے تھے۔ درخزی خانزادہ سفید شلوار قمیض پہنے، اس پر آف وائٹ شال کندھوں پر ڈالے ہوئے تھا۔ اس کے چہرے پر ازلی مغروریت سجی تھی، کل ہی اسے اس کی مورے اس کی زمین واپس مل چکی تھی۔ زرلشتہ کے سوتیلے باپ نے جو چال چل کر اس سے زمین لی تھی، درخزی خانزادہ نے بھی اسے کسی مقدمے میں پھنسا کر جرگے کے ذریعے اپنی زمین واپس لے لی تھی۔ اب وہ اپنی بیئرڈ پر ہاتھ پھیرتے مغروریت سے مسکرا رہا تھا۔ اپنی چیزوں کو وہ آسانی سے نہیں چھوڑتا تھا، جو اس کا تھا وہ اسی کا تھا۔ کل اس نے ہار مانی تھی، وقت اور حالات اس کے حق میں نہیں تھے، مگر وقت اور حالات کو اسے اپنا بنانا آتا تھا۔ اس کے دوست اسے مبارکباد دے رہے تھے، وہ مسکراتے ہوئے وصول کر رہا تھا۔ کھانا شروع کرو، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مردانے میں چینی کے برتنوں کا شور بڑھنے لگا۔ اف لعنت، بہرمند نے غصے سے نوالا تھوکا۔ درخزی خانزادہ نے اسے سرخ آنکھوں سے دیکھا تھا۔ درخزی کے تمام دوستوں کے چہرے کے آثار بھی بہرمند جیسے تھے، وہ بمشکل ہی نوالا چبا رہے تھے۔ درخزی خانزادہ نے سب کو دیکھتے مٹن کے ڈونگے سے چمچ سے ایک بوٹی لیتے منہ میں ڈالی۔ درخزی خانزادہ کا حلق کڑوا ہوا تھا، مٹن میں نمک کی بہتات تھی، اس کی کنپٹی کی رگیں سلگنے لگی۔ درخزی نے پاس پڑے دوسرے مٹنز کے ڈونگوں سے سالن چکھا، مٹن کا سارا سالن ہی کڑوا زہر تھا۔ وہ لب بھینچ کے آتا، تم لوگ دوسرا کھانا کھاؤ، میں آتا ہوں۔ وہ سنجیدگی سے کہتے کھڑا ہوا۔ اس کے دوست پلاؤ کی ڈشز سے پلاؤ اپنی پلیٹوں میں ڈالنے لگے۔ تف لعنت، اس بار بھی بہرمند کی آواز آئی۔ یقیناً پلاؤ کا بھی ایسا ہی حال تھا۔ درخزی خانزادہ کی مٹھیاں بھیج گئی، وہ تیزی سے زنان خانے کی طرف بڑھنے لگا۔ لالا، بہرمند کی آواز پر اس کے قدم رکے تھے۔ یہ کیسا عورتیں ہیں، ان کو کھانا بنانا بھی نہیں آتا، ناک کٹوا دیا ہمارا، کسی میں نمک تیز، کسی کا گوشت کچا، کیا نشہ میں بنایا ہے یہ؟ بہرمند غصے سے بولا تھا۔ تم مردانہ میں جاؤ، سب کو کسی چیز کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ درخزی نے خود پر قابو پاتے کہا، وہ بھی اس وقت بے حد سبکی محسوس کر رہا تھا۔ یہ مہمانوں کی بے عزتی تھی۔ بچا کیا ہے لالا، ٹھنڈا پانی ایک پائے رہ گیا ہے، اس میں بھی بال نکل آئے گا۔ شرم کا مارے ہم نے کسی سے پائے کھانے کو نہیں کہا۔ وہ لوگ بھی ہاتھ کھینچ کر بیٹھ گیا ہے، ہمارا گھر کا کھانا سے ڈر گیا ہے۔ بہرمند کا غصہ ختم نہیں ہو رہا تھا۔ درخزی خانزادہ مٹھیاں بھیج گیا تھا، جو عورت کھانا نہیں بنا سکتا، دل کر رہا ہے اس کو گولی مار دو۔ بہرمند کی بات پر درخزی خانزادہ کی پھڑکتی رگیں مزید پھڑکی تھی۔ کسی دن یہی گولی میں تمہاری کنپٹی میں اتار دوں گا، اس لیے بندوق اور زبان قابو میں رکھا کرو۔ مرد ہو باہر کسی کو گولی مار کر آنا، مگر میرے پاس نہ آنا۔ درخزی خانزادہ نے اسے غصے سے گھورتے لفظ چبائے تھے، وہ تیزی سے مردانہ عبور کر گیا تھا۔ درخزی خانزادہ کے قدموں کا رخ ملالہ کے کمرے کی طرف تھا۔ وہ اس کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ وہ بیڈ پر کمبل سر تک تانے سو رہی تھی۔ درخزی خانزادہ نے کھینچ کر اسے کمبل اتارا۔ وہ ہڑبڑاتے ہوئے اٹھ کر بیٹھی، وہ گلابی نیند سے بھری آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ رات کے بعد ابھی تھوڑی دیر پہلے سوئی تھی، اب ہراساں نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی، جو اسے سرسبز نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ درخزی خانزادہ نے اس کی کلائی کھینچتے بیڈ سے اتارا۔ کیا ہوا خان؟ وہ مزید سہمی تھی۔ درخزی خانزادہ تیز سے اس قدموں سے کمرے سے نکل آیا، ملالہ خان کے ساتھ گھسٹتی چلی گئی۔ کچن میں آتے درخزی نے اسے شیلف پر پٹکا تھا۔ ملالہ خان کی کمر میں شدت کا درد اٹھا تھا۔ کیا ہوا خان؟ ملالہ خان نے چکراتے وجود کے ساتھ پوچھا۔ کھانا چکا تم نے؟ درخزی نے سرد لہجے میں پوچھا۔ نہیں، وہ میں ملالہ اپنے سر کو جکڑ گئی تھی۔ کھاؤ اسے۔ درخزی نے کچن میں رکھے ایک پتیلے سے مٹن کا سالن پلیٹ میں ڈال کر ملالہ کے سامنے کیا۔ ملالہ ناسمجھی سے درخزی کو دیکھتے روٹی کے لقمے سے سالن لگاتے منہ میں ڈالا۔ حلق سے اتارنا مشکل ہوا تھا، وہ تھوکنے کے لیے سنک کی طرف بڑھی تھی۔ کھاؤ گی تم یہ سارا؟ درخزی اس کی کلائی جکڑ گیا۔ خان میں کیسے؟ ملالہ رو پڑی۔ میری عزت دو کوڑی کی رکھ دی، جان کر کیا ہے نا تم نے؟ درخزی کی بات پر ملالہ سر نفی میں ہلا گئی۔ کھاؤ اسے، وہ دہاڑا تھا۔ ملالہ لرزتے ہوئے چمچ سے گوشت کھانے لگی۔ وہ 2 چمچ سے ہی اس کا برا حال ہوا تھا، اس کا دل مچلا تھا۔ وہ بھاگتے ہوئے سلائیڈنگ ڈور سے کھولتے باہر نکل گئی۔ وہ ڈور کھولتے الٹیاں کرنے لگی۔ درخزی خانزادہ لب بھینچے ہوئے تھا۔ معان عنایا اپنے کھانے کے لیے کچن میں داخل ہوئی تھی۔ سوین، درخزی سے دیکھتے اس کی طرف بڑھا۔ عنایا کی نم نگاہیں گلاس ڈور سے نظر آتی ملالہ کی طرف تھی، جو الٹیاں کر رہی تھی۔ مبارک ہو خان، عنایا نے مسکراتے ہوئے کہا اور کچن سے نکل گئی۔ واٹ؟ وہ سمجھنے کی کوشش کرتا رہا۔ جب سمجھ آیا تو درخزی خانزادہ نے اپنا سر ہاتھوں میں گرایا۔ واٹ دا؟ وہ غصے سے چیخا تھا۔
स्लेब पर मुक्का मारते हुए वो तेजी से इनाया के पीछे बढ़ा था। मलाला खान बेहाल होते ज़मीन पर बैठती चली गई थी। चलें जी, बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।